الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من نبيكم إبراهيم، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج ذی القعدہ کا یہ پہلا عشرہ 1444 ہجری کا جمعۃ المبارک، جس میں آج ہم یہاں جمع ہیں 26 مئی 2023۔ گزشتہ جمعہ میں بھی بیت اللہ الحرام کے حقوق اور اس کی نسبتوں کے اعتبار سے مسلمانوں پر انفرادی اور اجتماعی طور پر جو فرائض اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، مناسک حج کی تربیت کے حوالے سے امت مسلمہ کو پوری دنیا میں جن بلند مقاصد کی تربیت کے لیے اللہ جل شانہ اپنے گھر میں بلاتے ہیں کہ دین کے وہ عظیم مقاصد، اللہ کی منشا اور مرضی، اللہ کے مقبول بندوں کا قربانیوں کا، اللہ کے حکم کو، دین کو زندہ کرنے کا جو دور ہے، جو بیت اللہ الحرام کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے، قیامت تک یہ دور یہ پیدا ہوتا رہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے، اللہ کے نام سے، سرزمین حرم سے تاثیر لے کر، اثر لے کر اپنی زندگیوں کو متاثر کرتے رہیں، اور ہر شیطان، ہر باطل، ہر جہالت، ہر پستی اور ہر قسم کی شرمندگی اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا ان کے اندر پورا اہتمام اور دھیان پیدا ہو جائے۔ حج کے مقاصد بلند ترین مقاصد ہیں دین کے، اس لیے حج پہ جانے والوں کو ان بلند مقاصد کو ذہن میں رکھ کر ہر قدم اٹھانا ہے۔ اب حج کے جو دن ہیں یہ 5 بڑے دن ہیں جن میں حج کے تمام ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 12 ذی الحجہ، یہ جو 5 دن ہیں، 13ویں کو اللہ جل شانہ نے اختیار دے دیا، لیکن یہ دن 5 دن تو حج کے بھرپور دن ہیں۔ اس لیے جو پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ کا،
اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ 7 ذی الحجہ کو اس کی تیاری کی جاتی ہے اور 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہ مکمل تیاری کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر اپنے انتظامات مکمل کر کے اب یہ سفر ہے، اللہ کی طرف کا سفر، روح کی ترقی کا سفر، انسان کی بلندی اور عظمت کا سفر، عبدیت کے کمال کا سفر اب اس بندے نے کرنا ہے جو حرم کعبہ میں پہنچ گیا یا پہنچنے کی نیت رکھتا ہے۔ تو یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو یہ ساری تیاری اپنی مکمل کرے گا۔ کس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے 5 دنوں میں؟ اب یہ تو گھر سے تو لباس احرام کا باندھے گا، احرام پہنے گا، لیکن ان 5 دنوں کی بنیادی ضرورتیں وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اب اس کی ضرورتیں، سفر کی جو ضرورتیں ہیں، ایک تو اس کے پاس چادریں ہونی چاہیے، پانی کا نظام ہونا چاہیے، لیٹنے کے لیے اس کے پاس کوئی دری، نماز پڑھنے کے لیے کوئی کپڑا اور کوئی جائے نماز، قرآن پاک پڑھنے کے لیے قرآن پاک۔ اب تو موبائل میں آسانی ہو گئی، وہاں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اپنے پاس کوئی نہ کوئی کی چیز ضرور ہونی چاہیے۔ مسنون دعاؤں کی کتاب، حج کے مسائل کی کتاب، اسی طرح تسبیح وغیرہ، اور اپنے پاس کوئی شاپر، بیگ، تھیلا مضبوط قسم کا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی شناخت کا اہتمام۔ مکہ مکرمہ میں جو ان کو نمبر الاٹ کیے گئے، مزدلفہ میں، منا میں جو ان کو خیموں کے نمبر اور الاٹ کیے گئے، ان سب کی پوری شناخت اپنے دوستوں کے فون نمبر اپنی ڈائری پر لکھ کر اور اپنے پاس ان کے نمبر لکھ کر اور اپنا نمبر ان کو دے کر، اب یہ تو ضروری سامان، پانی اس کے پاس موجود ہو اور امبریلا، چھتری بھی اس کے پاس موجود ہو جہاں ضرورت پیش آ جائے۔ اسی طرح یہ کچھ دوائیں اپنے پاس جو ضرورت کی ہیں وہ بھی ساتھ لے لے۔ تو اب یہ یوم الترویہ ہے، تیاری کا دن، ضروری ساز و سامان جمع کر لینا کہ جو ان 5 دنوں میں اتنا بھی نہ ہو کہ سفر ہی نہ کر سکے اور بالکل نہ ہو کہ دوسروں سے مانگنا پڑے۔ اب ایسے حال میں مکہ مکرمہ سے یہ روانہ ہوگا کہ اس نے یوم الترویہ 8ویں ذی الحجہ کو اب منا کی طرف جانا ہے۔ اللہ کے حکم پر اللہ کے گھر کو ہی چھوڑنا ہے، اللہ کے گھر سے نکل کر اب حرم سے نکل کر، اب یہ بھی حرم کا ہی علاقہ ہے منا کا، لیکن کعبہ کے حرم سے نکلے گا اور حدود حرم سے ابھی نہیں نکلا، منا کے اندر جائے گا۔ اب وہاں یہ حاجی نے یہ اگلا تیاری کا مرحلہ وہ منا کے اندر ہے کہ اب یہ ساری رات یہ 5 نمازیں وہاں ادا کرے گا۔ ظہر کی نماز سے پہلے وہاں پہنچنا، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور رات کو تیاری میں رہنا، صبح کی نماز الصباح اول وقت میں پڑھنا، یہ 5 نمازیں منا میں پہنچ کر پڑھنا، یہ ایک مسنون طریقہ ہے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب منا میں پہنچ کر یہ تیاری کرے گا، ذہنی تیاری، عملی تیاری، دعاؤں کا اہتمام، روحانی ترقی، ذکر اور استغفار۔ احرام تو اس نے اپنے گھر سے باندھ لیا، احرام باندھنے کا طریقہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، دوبارہ یہ حج کی نیت کرے گا، اے اللہ میں اپنی طرف سے حج کی نیت کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما اور آسان فرما۔ یہ حرم کے اندر سے جو دوبارہ نیت کی جاتی ہے، یہ عموماً حج کی نیت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حج افراد کی ہے کہ صرف حج کی نیت کرے، یہاں سے نکلے، صرف حج کا احرام باندھے اور سیدھا منا میں چلا جائے اور وہاں سے حج کر کے پھر وہاں سے واپسی کرے، یہ تو حج افراد ہوتا ہے، اس کے اپنے احکامات ہیں۔ دوسرا حج تمتع ہے کہ پہلے عمرے کی نیت سے اپنے گھر سے روانہ ہو، حرم میں پہنچ کر عمرہ ادا کر لے، عمرہ ادا کر کے احرام کھول دے
اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھے، اس کا نام ہے حج تمتع۔ اس نے ایک سفر سے ڈبل فائدہ اٹھایا، حج بھی کیا اور عمرے بھی کیے۔ تیسرا حج جو ہوتا ہے وہ حج قران، کہ حج اور عمرے کا اکٹھے احرام باندھنا۔ اب یہ قران والے وہ پہلے حج عمرے کا احرام بھی اور حج کا احرام اکٹھے باندھیں گے، اور پہلے عمرے کا طواف کر کے سعی کر کے فارغ ہو جائیں گے، سر نہیں مڑائیں گے، احرام نہیں کھولیں گے، اسی احرام میں حرم کے اندر رہیں گے، اور 8ویں ذی الحجہ کو مینا کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے حرم سے احرام باندھنا یہ حج تمتع والوں کا ہے، جو پہلے عمرہ کر کے فارغ ہو گئے، اب یہ احرام باندھیں گے۔ احرام باندھ کر اب مینا میں جائیں گے۔ احرام میں پھر وہی نیت کریں گے، اللہ ہم نے حج کی نیت کی، اپنی طرف سے قبول فرما اور آسان فرما۔ اور اگر کسی اور کی طرف سے حج کرنا ہو، پہلے اپنا فرض حج ادا کر چکے، اب کسی اور کی طرف سے حج کرنا ہے، ماں باپ کی طرف سے، یا کسی نے حج بدل کرنا ہے، کسی اور نے اس کو بھیجا ہے، پھر نیت میں اس کا نام لے گا، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں فلاں آدمی کی طرف سے، تو میرے اس حج کے احرام کو قبول کر لے، اور میرے لیے اس کی طرف سے اور میری طرف سے قبول فرما لے۔ حج تو اس کا ہوگا، ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اب پھر احرام کی پابندیاں اس کے اوپر ابھی سے عائد ہو گئیں، لہٰذا اب اس نے احرام کے بعد اس کا سب سے بڑا اب اس کو اختیار ہے، حرم کعبہ کے اندر ہے، احرام باندھنے کے بعد اگر صلاحیت، طاقت، استعداد ہو تو احرام باندھنے کے بعد یہ طواف کر لے۔ طواف کر لیا احرام باندھ کر، تو اب سعی کرنا چاہتا ہے تو یہ سعی پہلے بھی کر سکتا ہے، حج کی سعی یہ واجبات میں سے ہے، اگر اس کے ساتھ بوڑھے عورتیں ہوں تو پہلے کر لے، مناسب ہے، وگرنہ حج کے طواف کے بعد پھر سعی کرے گا۔ اب یہاں سے پہنچ کر مینا میں 5 نمازیں پوری کرے گا۔ اب 8ویں ذی الحجہ کا دن یہ مینا کا ہے، رات کو قیام کر کے دعاؤں میں، ذکر میں، استغفار میں، تلاوت میں یہ وقت گزارے گا۔ اللہ والے آج کل تو لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو موبائل سے ہی نہیں نکلتے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں میں حج کے اندر دیکھتا رہا، مصر سے چلے بڑے محدثین میں سے، کہ لوگوں کو دیکھا کہ حج پہ آئے ہوئے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، یا رب البیت العتیق، یا رب البیت العتیق، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اتنے درد اور کرب سے نام لے رہے ہیں اللہ کا، کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے اللہ کا نام لے لے کر، اتنی زاریوں سے دعائیں مانگتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے۔ جب وقت آیا اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے ہم کلامی کا، دعاؤں کا، استغفار کا، تو کوئی سونے میں مصروف ہے، کوئی باتوں میں مصروف۔ پاکستان کی اپنے اپنے ملکوں کی باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، یہ 5 دن تو کوئی اور بات کرنے کے نہیں ہے سوائے دعا، استغفار اور تلاوت اور ذکر اور لبیک کہنے کے، اور اللہ کی طرف رجوع کے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کے، اس کے سوا تو کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں زندگی کا آخری حج ہو، پھر توفیق ملے نہ ملے، یہ تو قبول کرانا چاہیے۔ بہرحال اب یہ حج کا اصلی دن اب 9ویں ذی الحجہ کا یہ آ رہا ہے، اگلا دن اب 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر کی پڑھیں گے، تو اول وقت میں پڑھ کر یہاں سے اب ایام حج بھی شروع ہیں اور ایام تشریق بھی شروع ہو گئے، لہذا ہر نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنا یہ بھی سب مسلمانوں پر اور حاجیوں پر بھی واجب ہے کہ یہ تکبیرات تشریق پہ پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب حاجی نماز کے بعد سب سے پہلے یہ تکبیرات تشریق پڑھیں گے،
اور اس کے بعد پھر لبیک پڑھیں گے ہر نماز کے بعد بھی۔ اب یہ لبیک انہوں نے پڑھنا ہے، یہ حاجی کا وظیفہ ہے۔ احرام باندھ لینے کے بعد اس نے ہر موڑ پر پھر لبیک پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عبداللہ ابن عمر رسول اللہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب علاقے میں آئے حج کرنے کے لیے 1000 حج کیے انہوں نے پیدل، ہندوستان کے مشرق سے جاتے تھے اور یہ لبیک پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک۔ اب یہ لبیک بھی پڑھتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اس کی کبریائی اور بڑائی بھی ہے، اس کی حکومت اور عظمت کا اظہار بھی ہے، اس کے بندہ ہونے کا اقرار و اعتراف بھی ہے، اور میں یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اب یہاں سے حاجی عرفات کے میدان کی طرف جائیں گے، لیکن نماز پڑھ کر یہاں جائیں گے۔ عموماً یہاں ہوتا ہے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں شوق میں اور انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب لوگ آتے ہیں، قافلے آتے ہیں، وہ اپنی اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی اذان دے کر پڑھتا ہے، کیونکہ ویسے نماز پڑھتا ہے، وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سحری کے وقت تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو پہلے گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں چلو نماز کا وقت ہوگا، وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے فجر کی نماز کی نیت سحری کے وقت ہی باندھ لی۔ اس لیے وہاں غلطیاں مغالطے بھی بہت لگتے ہیں حاجیوں کو، تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھا فوراً غلطی اور مغالطہ آ جاتا ہے۔ وہاں غلطی اور مغالطہ لگنے پر معافی کوئی نہیں ہے، وہاں تو دم دینا پڑتا ہے، جرمانہ دینا پڑتا ہے، وہاں تو صدقہ خیرات کرنا پڑتا ہے۔ ادھر ادھر غفلت ہوئی، اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں اور غفلت کے ساتھ حاضری دے رہے ہیں، اس لیے جیسے ہی بڑی غفلت ہوگی فوراً دم آ جائے گا، جرمانہ آ جائے گا، اب اس کے بغیر حج قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، ٹائم ٹیبل پتہ ہونا چاہیے کہ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ پہلے تو وہاں توپ کا گولہ چھوڑا جاتا تھا، پتہ نہیں اب کون سا طریقہ کار ہوگا۔ کورونا کے بعد دنیا ہی بدل گئی ہے، لوگوں کا ذہن مزاج اور عمل بھی بدل گئے ہیں، اللہ مہربانی فرما دے۔ بہرحال کوئی آواز آئے نہ آئے تو اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لینا چاہیے 2 دن پہلے کہ سحری کا وقت کب شروع ہوتا ختم ہوتا ہے۔ اور آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو حرم میں جو اذان ہوتی ہے ٹائم آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے، 1-2 منٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں، 5-10 منٹ انتظار کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز وقت پر ہوتی ہے، بے وقت نماز نہیں ہوتی۔ جاہل لوگ کہتے ہیں جی اللہ قبول کرنے والا ہے، ہم نے تو اپنے سر سے اتار دی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر ہر نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ وقت کی نماز ہے، بے وقت کی کہتے ہیں ٹکریں، پنجابی میں مشہور ہے، وقت کی نمازیں اور بے وقت کی ٹکریں۔ اور حرم میں پہنچ کر، حج میں جا کر، اتنی مقدس جگہ پر جا کر نماز کے وقت سے غافل ہو جائیں، اس سے بڑا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ حرم کی نماز، حج کی نماز وہ ہم نے اپنی طرف سے اتار کر پھینک دی اور نماز بھی نہ ہوئی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے مینا کے عرفات کا سفر ہے، یہ سب سے بڑا دن ہے، الحج عرفہ۔ رسول اللہ نے فرمایا حج عرفہ کے دن کا نام، عرفات کے میدان میں حاضری کا نام حج ہے۔ جو مسلمان احرام باندھ کر عرفات کے میدان میں پہنچ گیا وقت کے اندر، اب اس وقت کے اندر اگر پہنچ گیا، اگر تھوڑی دیر میں بھی اس وقت کے اندر سے وہاں گزر گیا، ایک لمحے کے لیے اس فضا سے بھی گزر گیا، تو اس کا حج ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ وہاں نہ پہنچا تو پھر تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہاں سے لوگ جاتے ہیں، کئی لوگ بوڑھے بوڑھوں کو وہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تم آگے تکلیف ہوگی، تم کیا کرو گے وہاں جا کر؟ حج کے دن ہے، مشقت ہے، مینا جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، قربانیاں کرنی ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے۔ اب وہاں شیطان بھی پورا کام کرتا ہے، اب وہ سمجھاتے ہیں تم وہاں کیا کرو گے جا کر، تم ادھر ہی رہو، ایسے پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ۔
اس بیچارے کو وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ بڑے بڑے لطیفے بھی ہمارے والد صاحب مرحوم سنایا کرتے تھے کہ ایک حاجی کہنے لگا تو نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے تو نے حجر اسود کو بوسہ دیا؟ انہوں نے کہا کہتا میں نے تو بہت بوسے دیے ہیں حجر، ہر طواف کے ہر چکر میں، طواف کے چکر میں بوسے دیتا رہا۔ تو کہا تجھے کیسے حج کے اندر موقع مل گیا؟ کہتے جب سب لوگ منا عرفات چلے گئے تو میں پیچھے ہی خالی تھا بیت اللہ، تو میں ادھر ہی طواف کرتا رہا اور میں حجر اسود کو ہی بوسے دیتا رہا۔ اللہ کے بندے، اس وقت تو تیرا کام وہاں تھا، تو اکیلے حجر اسود کو یہاں بوسے دیتا رہا، وہاں تو وہاں پہنچنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں حاضری کا نام ہے، وہاں حاضری دینی ہے سب نے، اس لیے وہاں پہنچنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، چاند تو جی ہر عرفہ کا دن آج کا نہیں بن رہا، یہ کل کا بن رہا ہے، میں نے تو چاند دیکھا ہے اس لیے عرفہ کا دن کل کا بن رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا العرفۃ یوم تعرفون، عرفہ اسی دن ہے جس دن سارے مسلمان وہاں اکٹھے ہوں، اس کو عرفہ قرار دے دیں، 9ویں ذی الحجہ ہے آج۔ فرمایا ہم تو آج عرفات کے میدان میں حج کا رکن اعظم ادا کر کے جائیں گے، تو کل آ کر بیٹھے رہنا یہاں اکیلے۔ اس لیے اپنی ذاتی رائے، اپنی آنکھوں کا بھی اعتبار نہیں، جس دن کو فیصلہ ہو گیا سب لوگ حاجی 9ویں ذی الحجہ کو وہاں جائیں گے تو اسی دن وہاں جانا چاہیے۔ اب یہاں عرفات کے میدان میں پہنچ کر تیاری کر لینی چاہیے۔ اب یہ پہلا پہنچ جائیں، زوال سے پہلے پہنچ جائیں، تھوڑی دیر ریسٹ کر لے، آرام کر لے، کھانے پینے کا نظام کر لے، پانی شانی کا انتظام کر لے، اپنے خیموں کا نمبر نوٹ کر لے۔ ویسے تو باہر نہیں جانا چاہیے، گم ہو جائے تو پھر واپسی مشکل ہوتی ہے، اس لیے اپنے خیموں کے اندر ہی سرگرمیاں جاری رکھنی چاہیے۔ لیکن سنت کے مطابق زوال کے بعد فوراً رسول اللہ نے عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھائی، اول وقت میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھائی۔ یہ اول وقت میں جمع اول ہی ہے، ظہر کے وقت میں عصر کی نماز، لیکن امام کے ساتھ۔ جو آدمی مسجد نمرہ میں پہنچ جائے امام کے ساتھ تو وہ پڑھ سکتا ہے، اور اپنی جگہ پر وہ پڑھے تو پھر الگ الگ پڑھیں گے، ظہر کے وقت میں ظہر کی، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اب اس طرح حج کا خطبہ بھی ہوتا ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز کے بعد وہ خطبہ بھی سننا چاہیے۔ اور پھر وہاں وقوف عرفہ کا اصلی وقت یہ زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے کی کچھ دیر بعد تک کا ہے، لیکن وقت تو اگلی صبح تک، سحری تک رہتا ہے۔ لیکن حجاج کرام نے حج کے لیے وقوف عرفہ کرنا ہے، عرفات کے میدان میں قیام کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، تو یہ اصلی حج کا رکن اعظم انہوں نے اس وقت میں ادا کرنا ہے کہ زوال سے لے کر غروب آفتاب کی کچھ دیر بعد تک۔ لیکن وقوف عرفہ کا اصل وقت جو ہے وہ ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے کی کچھ دیر بعد تک۔ پہاڑی کے نیچے چٹانیں جہاں شروع ہوتی ہیں وہاں رسول اللہ نے کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگی۔ آپ نے سواری پر یہ سفر کیا، حج بیت اللہ عرفات کے میدان میں اللہ کے پیغمبر سواری پر سوار ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ کی اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، انس ابن مالک بھی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے بھی ہیں، آپ نے کئی نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ سوار کرایا ہوا تھا۔ ایک آدمی سواری پر سوار اچانک وہ گر گیا اور اس کا یہ گردن کی ہڈی منکا ٹوٹ گیا اور اسی وقت احرام کی حالت میں فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی شان ہے، دیکھو یہ آدمی قیامت کے دن اٹھے گا اللہ احرام محرمن اللہ جاء یوم القیامت ملبیا، قیامت کے دن آئے گا تو یہ لبیک پڑھتا ہوا آئے گا۔ اس لیے جو جس حال میں موت آتی ہے اسی حال میں اسے اٹھایا جاتا ہے۔ فرمایا تبعثون کما تموتون، اسی حال میں تم اٹھائے جاؤ گے جس حال میں تم مرو گے۔
فرمایا اس کی موت آئی احرام کی حالت، عرفات کے میدان میں، لبیک کے احوال میں۔ فرمایا قیامت کے دن یہ لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا، لا جاء ملبیا یوم القیامہ، احرام کی حالت میں لبیک پڑھتا ہوا آئے گا۔ فرمایا اس کو اسی طرح دفن کر دو، سر ننگا رکھو، اس کو احرام کی حالت میں دفنا دو، اور اس کو احرام کی حالت میں اللہ کا دیدار اس کو حاصل ہو گیا، یہاں سے پہنچ گیا۔ اب رسول اللہ نے دعائیں مانگی عرفات کے میدان میں، اپنے لیے، امت کے لیے، رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ کی اس معرفت کو حاصل کرنے کا وقت ہے، اللہ سے لو لگانے کا وقت ہے۔ یہ عرفہ کا دن بڑا عظیم دن ہے، انسان کے گناہوں کے دھلنے کا دن ہے، اس کے پاک اور صاف ہونے کا دن ہے۔ اس لیے فرمایا یہ دن بڑے اہتمام سے گزارنے کا ہے، اس لیے اس کے اہتمام میں ذکر، تلاوت، استغفار، صدقہ اور خیرات، اسی طرح ہر چیز کا، نیکی کے کاموں کا اہتمام کرنا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان چوتھا کلمہ 100 دفعہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اسی طرح 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اور 100 دفعہ درود پاک، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو پڑھے تو 100 دفعہ یہ بھی پڑھے، اور ہر دفعہ وعلینا معاہم بھی ساتھ پڑھے، اے اللہ ہمارے اوپر بھی ان کے ساتھ درود ہو۔ اور میں جو 3 کام کر لے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے اس بندے نے میری حمد کا، میری ثنا اور تقدیس کا حق ادا کر دیا، اس کا کیا صلہ دیا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا صلہ یہ ہے، آج اگر یہ سارے عرفات میں آنے والے لوگوں کے لیے دعا مانگے، اس کی دعا سے میں سب کا حج قبول کر لوں گا۔ اگر صدق کے دل سے یہ اللہ کی توحید کا ایسا اقرار کرے، کیونکہ اس میں بھی توحید کا اقرار ہے، کلمہ شہادت، سورہ اخلاص میں بھی توحید کا اقرار، اور پھر درود پاک میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، اور وہاں سے لے کر اپنی ذات تک سارے دین والوں کے لیے درود اور رحمتوں کی دعا ہے، تو پھر اس کی دعا کیوں نہ قبول ہو، اس کا دل کیوں نہ بدلے، ساتھ استغفار بھی پڑھ لے۔ اور میں اب یہ سارے محشر والوں کے لیے بھی دعا مانگے، سارے عرفات والوں کے لیے بھی دعا مانگے تو دعا قبول ہوگی، اور ان کے اعمال بھی قبول ہوں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی ایک وجہ سے، کسی ایک آدمی کی وجہ سے بھی حج قبول ہوتا ہے سب کا۔ اللہ کے کتب اور ابدال، ایک حدیث میں آتا ہے 40 ابدال حج میں جمع ہوتے ہیں، اور جو وہ دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعاؤں سے باقی لوگوں کا بھی حج قبول ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے کس کا حج قبول ہو جائے؟ ہاں اپنی غلطیوں سے بچنا بھی چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاجی عرفات کے میدان سے نکلتا ہے، ایک فرشتہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے حاجی پچھلا کام تو ہو گیا تیرا معاف، اب آگے تو اب اپنے پورے اہتمام کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اللہ کے قانون کا احترام کر کے بندہ بن کر زندگی بسر کرنا، اب یہاں سے تیرا پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ کہ یوم ولدتہ امہ، گناہوں سے ایسے نکل گیا جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا، لہٰذا اب آگے دھیان سے زندگی۔ ہر حاجی کے کندھے پر فرشتہ ہاتھ رکھ کر عرفات کے میدان سے واپسی پر اسے یہ پیغام دیتا ہے جو رسول اللہ نے پیغام سنایا۔ لیکن ہمارے پاس کہاں وقت ہے رسول اللہ کا پیغام سننے کا؟ مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے ابھی، اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو اللہ کی تجلیات، اللہ کی قبولیتیں، اللہ کی عنایات اور رحمتیں بندوں پہ نازل ہوتی ہیں، شیطان کو میں نے 2 دن دیکھا ہے کہ وہ اتنا چیخ و پکار واویلا افسردہ ہوتا ہے۔ ایک عرفات کے میدان میں اللہ کی رحمتوں کی قبولیت کے نزول کا جب موقع آیا، اس دن شیطان غمگین ہوتا ہے، سر پہ مٹی ڈالتا ہے۔ اور دوسرا میں نے اس کو بدر کے دن دیکھا، بدر کا دن
وہ بھی غلبے کا دن ہے۔ یوم الفرقان، یہ بھی گناہوں کی معافی کا دن ہے، جس دن بندہ ایک نئے عزم کے ساتھ احرام باندھ کر لبیک پڑھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتوں سے سرشار لبریز ہو کر وہاں سے نکلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا چلتے جاؤ۔ اب عرفات کے میدان سے سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے، پہلا نکلنا یہ عرفات کے میدان کی حاضری فرض، اور مغرب کی نماز کے بعد کچھ دیر تک ٹھہرنا واجب، اور اگر پہلے نکل آئے تو دم واجب ہو جائے گا جو آدمی پہلے نکلے گا۔ اس لیے وہاں کے بہت سارے منتظمین حاجیوں کو بسوں میں پہلے بٹھا دیتے ہیں، اور بسیں عرفات کے میدان سے وہ نکل جاتی ہیں۔ جن کی بسیں نکل گئیں عرفات کے میدان سے، ان کا حج نہیں ہوگا جب تک یہ دم نہیں دیں گے، جرمانہ نہیں ادا کریں گے، بکرا ذبح نہیں کریں گے۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز، فرمایا ابھی نہیں، آگے۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ یا رسول اللہ نماز مغرب کا وقت جا رہا ہے، فرمایا ابھی نہیں، پھر آگے۔ اب مزدلفہ کے میدان میں پہنچے، مزدلفہ کے میدان میں پہنچے، فرمایا اب اذان دو۔ اب جمع تاخیری، عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پہلے پڑھی اور پھر عشاء کی نماز پڑھائی رسول اللہ نے۔ فرمایا اب دیکھو اللہ کا حکم ہے، اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے، لیکن عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ کے میدان میں یہ نمازیں وہاں اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے طریقے پر پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں، عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں دین میری مرضی کا نام ہے، تمہاری مرضی کا نام نہیں، دین اللہ کی مرضی کا نام ہے، اس کا حکم پورا کرنا ہے۔ آج حکم یہ ہے کہ تم نے عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ روزانہ ہم شروع کر دیں، جی۔ تو وہاں یہ حکم ہے، اس لیے فرمایا رات یہ بھی آرام کرو، دعائیں کرو، استغفار کرو۔ اب یہاں حج کا یہ اگلا مرحلہ شروع ہونے کو ہے۔ اب یہ رات 9ویں ذی الحجہ کی یہ یہاں گزارنی ہے، لیکن وقوف مزدلفہ کا وقت یہ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر اول وقت نماز پڑھ کے سورج غروب طلوع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے یہ مزدلفہ کے اندر وقوف کا وقت ہے۔ وقوف مزدلفہ واجب، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو پھر اس کو قربانی دے کر، دم دے کر اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن عرفات کے میدان میں جو رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، مزدلفہ میں رات گزار کر جو استغفار کیا، توبہ اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، تو اللہ نے وہ دعا بھی رسول اللہ کی یہاں قبول کر لی۔ اب وہ وقت نہیں ہے، مختصر سا تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت پر عذاب نہ بھیجنا، میری امت پر عذاب نہ بھیجنا، عذاب عام نہ بھیجنا۔ اللہ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی وہاں عرفات کے میدان میں، لیکن جب یہاں پہنچے، یہاں پھر وہی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں عذاب عام تو نہیں ہوگا، ٹکڑیوں میں عذاب آئے گا ان پر، کبھی پاکستان والوں پر، کبھی ایران والوں پر، کبھی افغانستان والوں پر، کبھی عراق والوں پر، کبھی ترکی والوں پر، کبھی انڈونیشیا والوں پر، کبھی ملیشیا والوں پر، الگ الگ آئیں گے عذاب ان پر۔ اب عذاب عام نہیں آئے گا کہ ایک ہی وقت میں پوری امت تباہ ہو جائے، غفلت نکلے ان کی۔ وہاں وہ دعا قبول ہوئی مزدلفہ کے اندر، تو عرفات کے میدان سے انسان کو وہ تیاری ملتی ہے، اور مزدلفہ میں آ کر اس کی تاثیرات کا اگلا دور شروع ہو جاتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، قرآن نے کہا جب تم عرفات سے واپس آؤ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام کے پاس آ کر، اس لیے مزدلفہ میں جو مسجد ہے اس کا نام مشعر الحرام، منا میں جو مسجد ہے اس کا نام مسجد نمرہ ہے، اور منا کے اندر جو مسجد ہے اس کا نام مسجد خیف، مسجد خیف ہے۔ اب یہ مساجد مختلف ناموں سے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ حج کا اگلا دن آ رہا ہے 10ویں ذی الحجہ کا، یہ بھی حج کا بڑا مصروف ترین دن، یہ حج کا
اور ایام حج میں سے بھی سب سے بڑا مصروف ترین دن ہے، ایام تشریق میں سے بھی ہے، اور عید کا دن بھی ہے، قربانی کا دن بھی ہے پوری امت مسلمہ کے لیے۔ اب حاجی نے 10ویں ذی الحجہ کو پہلے تو مزدلفہ میں وقوف کیا، وہاں سے نکل کر، یہ بھی واجب تھا، وہاں سے آگے بڑھے گا تو سب سے پہلے مینا میں آ کر، مینا کے آخری کنارے پر جو مکہ مکرمہ کی طرف ہے، وہاں بڑے شیطان کو کنکری مارے گا زوال سے پہلے۔ لیکن حج میں رش ہوتا ہے، زوال سے پہلے مارنا اصل ٹائم تھا، لیکن حج میں رش کی وجہ سے، ازدحام کی وجہ سے اب علماء نے رخصت دی ہے، بعد میں مار سکتے ہیں، جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے بے ہنگم پن سے، ازدحام رش کرنے کی وجہ سے۔ اگر ترتیب ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب تو دنیا میں مسلمان سب سے غیر منظم قوم مسلمان ہے، ایک دروازے سے سارے اکٹھے 100 آدمی نکلنا چاہتے ہیں، کیسے نکلیں گے؟ لائن نہیں بنا سکتے۔ سارے پاکستانی دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، لائن میں ہوتے ہیں، پاکستان پہنچتے ساتھ ان کی لائن ٹوٹ جاتی ہے، پھر سارے ایک جگہ رش کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے غیر منظم قوم ہم ہو گئے۔ کہاں اسلام ہمیں صف میں بن کر، نماز میں ہر جگہ صف بنا کر، قطار بن کر، منظم ہو کر رہنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن ہم غیر منظم کام کرتے ہیں۔ وہاں بھی لوگ تقسیم کرتے ہیں، چیزیں تقسیم کرتے ہیں مختلف جگہوں پر، اور وہاں سب لوگ رش لگا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا حج کے موقع پر، فرمایا عمر تم طاقتور ہو، اس لیے جب تم حجر اسود پر جاؤ تو وہاں کسی پر زور آزمائی نہ کرنا، دور سے استلام کر لینا۔ لیکن ہم زور آزمائی کرتے ہیں، جس کو دیکھو زور آزمائی کر رہا ہے، جم گٹھا ڈال رہا ہے، دوسرے کے اوپر بھیڑ ڈال رہا ہے۔ اب فرمایا یہاں سے نکل کر تم نے حاجیوں کا یہ عرفات کے میدان سے مزدلفہ میں آئے، 10ویں ذی الحجہ کو پہلا کام مزدلفہ کے اندر کیا قیام کا۔ اب وہاں سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے وہاں سے نکل کھڑے ہوں، مینا کے اندر آئیں گے، مینا کے اندر آ کر پہلا کام بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ اس دن صرف ایک کام ہے، بڑے شیطان کو پہلے کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکریاں، اور یہ کنکریاں ہم نے مزدلفہ کے میدان سے 63 کنکریاں یا 70 کنکریاں چن لینی چاہیے ہر حاجی، اور یہ چھولے سے کہ کچھ بڑی اور کھجور کی گٹھلی سے کچھ چھوٹی کنکریاں، بڑے بڑے پتھر نہیں مارنے ہیں۔ مسلمان وہ غصے میں زیادہ ہوتے ہیں، سنت کے مطابق کام تھوڑا کرتے ہیں، کوئی شیطان کو لاٹھی مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی بڑے بڑے جوتے مارتا ہے، اب پتہ ہے اس کو تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے والد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے یہ رمی جمار، یہ شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ دین اسلام کا زندہ معجزہ ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں جتنے حاجی حج کرتے ہیں کنکریاں مارتے ہیں، جن کے حج قبول ہوتے ہیں ان کی کنکریاں شیطان اٹھا کے لے جاتے ہیں، فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ وہ کنکریاں جو مقبول ہوتی ہیں وہ فرشتے اٹھا لیتے ہیں، جو مقبول نہیں ہوتی ادھر پڑی رہتی ہیں، وہ سعودی حکومت کرین کے ذریعے سے اٹھاتی ہے۔ کہتے ہیں والد صاحب ہمارے مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ہم اول وقت میں غالباً 1956 میں بھی انہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی حج کیا، 56 میں بھی حج کیا، 63 میں بھی حج کیا، انہوں نے کئی حج کیے 11 کے قریب۔ وہ فرماتے تھے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت تھوڑی کنکریاں بچتی تھیں، 1980 کے بعد حج کر کے جب واپس آئے تو فرماتے تھے اب تو وہاں ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، یہ کنکریوں کا نیچے ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے۔ نیتیں خراب ہو رہی ہیں، نیتیں درست ہونی چاہیے۔ حج قبول کرانا ہے اللہ سے، حج قبول کرانے والے اعمال کرنے پڑیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور حج قبول ہو جائے۔ حج کیسے قبول ہوگا؟ حج مبرور بنانا پڑتا ہے، اس کے کام رسول اللہ نے الگ بتائے ہیں۔ حج مقبول کیسے کرانا ہے، قبول کیسے کرانا ہے۔ اور میں اب شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد اب یہاں دعا شعا نہیں کرنی، پہلے دن شیطان بڑے شیطان کو کنکریاں مار، بسم اللہ پڑھ کر کنکری مارے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس وقت پڑھے بسم اللہ رجما للشیطان رضا للرحمن، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، شیطان کو مردود بنانے کے لیے اس کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ اب یہ تیسرا کام 10ویں ذی الحجہ کو جو کرنا ہے وہ اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ قربانی 2 قسم کی نیتوں والوں پر، دم شکر، شکرانے کی قربانی واجب ہے۔ یہ عام قربانی نہیں جو ہم یہاں کرتے ہیں،
یہ دم شکر ہے حج کا جو شکرانہ ہے اس کے طور پر، یہ تمتع والے اور قران والوں پر واجب ہے، لہٰذا وہ قربانی کریں گے، تیسرا کام حج کا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا کام کریں گے کہ پھر انہوں نے سر مڈانا ہے، سر مڈا کر پھر انہوں نے اگلا کام کرنا ہے، اس دن کریں پھر یا اگلے دن کریں، وہ ہے انہوں نے قربانی کرنے کے بعد پھر انہوں نے سر مڈانا ہے، سر مڈانے کے بعد پھر اگلا کام 10ویں ذی الحجہ کو حج کا طواف کرنا، جسے طواف زیارت یا طواف فرض کہا جاتا ہے، وہ 10ویں کو کریں، 11ویں کو کریں، 12ویں کو کریں۔ اب حاجی جب اس نے قربانی کر لی، سر مڈا دیا، اب بڑے شیطان کو پتھر مارنے لگا تو وہاں اس کا تلبیہ ختم ہو گیا، لبیک پڑھنا، اب حج کے باقی کام شروع ہوں گے، لہٰذا اب یہ 10ویں ذی الحجہ کا دن اس نے پورا کر لیا۔ اب ان چیزوں میں ترتیب واجب، ترتیب توڑے گا اس پر دم آ جائے گا، جرمانہ قربانی کرنا اس پر ضروری ہو جائے گا۔ پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر اس کے بعد اس نے قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس نے احرام کھولنا ہے، سر مڈانا ہے اور احرام کھولنا ہے۔ اب ان کاموں میں ترتیب واجب ہے، ترتیب خراب ہوگی تو اس کا حج دم کے بغیر قبول نہیں ہو سکتا، اس لیے اس میں ترتیب قائم رکھنی چاہیے۔ وہاں بہت سارے لوگ شیطان کو کنکریاں مار کر وہ اسی وقت وہ وہاں بال مڑوا دیتے ہیں، ہمارے لوگ بھی ان کو دیکھ کر، وہ حج افراد والے ہوتے ہیں، ان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوتی، اس لیے ان کو دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا حال ہے ہر آدمی کا، اس نے کیا نیت کی ہے، اپنی نیت کا پھل پانا ہے ہر آدمی نے، اس لیے اپنی نیت کا اعتبار اس کے مطابقت میں اس کے احکامات ہوتے ہیں۔ اب یہ حج کا 10ویں ذی الحجہ کا دن مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد اب طواف زیارت کرنا ہے، 10ویں کو کرے، 11ویں کو کرے، 12ویں کے عصر سے پہلے پہلے۔ اب حاجی کے لیے ساری چیزیں حلال، سوائے خاوند اور بیوی آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے جب تک طواف زیارت سے فارغ نہ ہو جائے۔ اگر طواف زیارت سے پہلے تعلق قائم کر لیں تو اس پر بڑی قربانی واجب ہوتی ہے، اونٹ قربان کرے گا یا پھر گائے ذبح کرے گا، اور پھر اس کا یہ جرمانہ معاف ہو سکتا ہے، یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر طواف زیارت نہ کرے اور ویسے واپس آ جائے تو یہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا، یہ مرد اور عورت شادی نہیں کر سکتے جب تک طواف زیارت نہیں کریں گے۔ اس لیے طواف زیارت کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ فرض طواف ہے، یہ 12 ذی الحجہ کی عصر تک کر سکتے ہیں۔ اب یہ کسی دن بھی کر لیں، یہ طواف زیارت کرنا یہ بھی ضروری ہے، 7 چکر طواف کے نیت کر کے کرے گا پورے اہتمام کے ساتھ، درمیان میں ایسا وقت رکھے نماز کا وقت نہ آئے، اس طرح یہ طواف مکمل کر کے پھر اس کے بعد اگر سعی نہیں کی ہے پھر سعی بھی کرے گا، سعی کرنے کے بعد اب یہ حج اس کا مکمل ہو گیا۔ اب اس کے ذمے قران کرنے والا اور تمتع کرنے والا، اس کے ذمے آخری عمل رہ جاتا ہے، وہ ایک تو واپس جائے گا مینا کے میدان میں، وہاں یہ دن گزارے گا 11ویں 12ویں کا دن۔ اب 2 دن شیطان کو کنکریاں مارنی، اب تینوں شیطانوں کو مارنی ہے، پہلے بڑے شیطان کو مارے گا، پھر درمیانے شیطان کو مارے گا، اور پھر آخری چھوٹے شیطان کو مارے گا۔ اس لیے اب شیطانوں کو کنکری مارنے کے بعد اب یہاں بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں ہے، دوسرے شیطانوں کو کنکری مارنے کے بعد دعا بھی کرے گا، دعا کر کے پھر وہاں سے اسی طرح کنکری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان ہر کنکری مارنے پر اللہ جل شانہ اس کا ایسا گناہ معاف کرتے ہیں جو اس کو ہلاک کر دینے والا ہو، ہر شیطان کو کنکری مارنے پر، اس لیے اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ بہرحال اب یہ تینوں دن کنکریاں مار کر یہ 12ویں ذی الحجہ کو بھی فارغ ہو سکتا ہے، اور اگر 13ویں ذی الحجہ کو عرفات میں رہے تو 13ویں ذی الحجہ کو بھی کنکریاں مار کر وہاں سے واپس آئے گا۔ اب حج مکمل ہو گیا۔ حج کے یہ 5 دن اس نے سارے اعمال، حج کے 3 فرض، پہلے احرام باندھا، پھر عرفات کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب آفتاب کے بعد تک عرفات کے میدان میں